میں اپنا تعارف کرواتی چلوں علماء کرام سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ایک نورانی مسکراہٹ ہمیشہ آپ کی شخصیت کا حصہ رہتی ہے. اور ان کے ساتھ ہیں نوجوان نسل کے بہت ہی خوبصورتی سے رہنمائی کرنے والے سید علامہ جواد حسین آبدی صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نوجوان نسل بہت شوق سے اور غور سے آپ کو سنتی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے راہ حق. میں سب سے پہلے چاہوں گی مفتی صاحب اس پر آپ روشنی ڈالیں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حق ہے کیا اور حق کی مخالف چیز کیا ہے؟ یاد رکھیے گا حق اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی جو مخالف چیز ہے وہ شیطان ہے اور شیطانی قوتیں ہیں, شیطانی سوچ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء, وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. جتنی اچھائی سوچ آتی ہے, جتنی اچھی باتیں آتی ہیں, ذہن میں جتنے اچھے خیالات آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور جتنی برائی آتی ہے, جتنی نیگیٹیوٹی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس, یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. آج کا انسان رائے حق پر چلے کیا؟ ابھی میری بہن نے بات کی میدان کربلا کے حوالے سے, تو ذہن میں رکھیے گا دو لشکر ہیں, دو لشکر کا اللہ نے انتخاب کر دیا. ایک لشکر حق ہے, ایک لشکر باطل ہے. لشکر حق میں ہوتا کون ہے؟ صبر کرنے والا, شکر کرنے والا, رحم کرنے والا, عدل کرنے والا, بانٹنے والا, محبت کرنے والا, محبت کا درس دینے والا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, مظلوموں کے لیے کھڑا ہونے والا, تعداد نہیں بلکہ اللہ کی نصرت کو دیکھنے والا, اللہ سے محبت دیکھنے والا, بلکہ مال نہیں بلکہ جو مال دیتا اس خالق کو دیکھنے والا, مخلوق نہیں بلکہ خالق کو راضی کرنے کا درد رکھنے والا. یہ ہے حق کی نشانی. اور اس کے بدلے میں دوسری طرف کیا ہے؟ ظلم کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, حسد کرنے والا, غیبت کرنے والا, کھینچنے والا, ظلم کرنے والا. اور آج اس زمانے میں آئے تو بہن کا حق مارنے والا, یتیموں کا حق چھیننے والا, ذخیرہ اندوزی کرنے والا. اگر بالکل گھر کے اندر آئیں تو اب میاں بیوی کا رشتہ ہے, ان میں نفرتیں پیدا کرنے والا. اور اگر عورتوں میں جائیں نن اور بھاوج میں لڑائی جھگڑا کرنے والا, ہر چیز کو اپنا حق سمجھنے والا. یہ وہ چیزیں جو باطل کی طرف سے ہیں. اہل حق ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو اپنا حق دینا جانتے ہیں. اہل حق ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. آج اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مجھے اس نے عزت نہیں دی, میں اس کے لیے کام کیوں کروں؟ اور بھائی مجھے اس کے لیے نہیں کرنا, اس کے لیے نہیں کرنا, مجھے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. جب یہ سوچ ہوگی تو رشتوں میں نفرتیں نہیں آئیں گی. آج سگا چچا, مامو, تایا, پھپھا آپس میں ملتے نہیں ہیں, ان کے بچے نفرت رکھتے ہیں, حتیٰ کہ جنازے تک اٹھ جاتے ہیں. لوگ جنازوں میں شرکت نہیں کرتے, رشتے توڑ لیتے ہیں. اس کے بعد یاد آتی ہے اگر یہ سوچ ہو کہ آج میں جس سے بھی ملوں گا, جو کام بھی کروں گا صرف اللہ کے لیے کروں گا. یاد رکھیں جب تک آپ زندہ رہیں گے اللہ کی رحمت میں آئیں گے. اور یہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ یہ آج کا آخری میسج ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ عشرہ رحمت کے اندر ہے. حق میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو. رحمت کا مطلب اللہ کے انعامات, اللہ کی نعمتیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. یہ زبان نعمت ہے, یہ آنکھ نعمت ہے, یہ دل نعمت ہے, اور سب سے بڑی اچھی سوچ نعمت ہے. اگر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, مگر آپ برا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور آپ حق کے راستے پہ نہیں, باطل کے راستے پہ. اس رمضان اپنے اندر کے انسان کو بدل لیں. اندر کا انسان بدل دیا تو آپ حق کے متشالتی ہیں, آپ حق پہ چلنے والے ہیں, آپ حق کے راہ میں ہیں, اور آپ مریں گے تو آپ انشاءاللہ اہل حق کے ساتھ ہوں گے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرمان قرآن مجید میں, یہ تو حق کے عنوان سے بہت سی آیتیں قرآن میں, ایک بڑی جامع اور خوبصورت آیت ہے الحق من ربک ولا تکونن من الممترین.
حق سب کا سب تمہارے رب کی طرف سے اور تم شک کرنے والوں میں نہ پڑو. جیسے تفصیل سے مفتی صاحب قبلہ نے حق کے حوالے سے جو حق کے لواحقات ہیں، جو حق کے لوازمات ہیں، وہ بیان فرما دیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وضاحت کے بعد حق کم سے کم لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ حق کی تعریف کیا ہے. حق کے بالکل مقابل ایک لفظ جس کا ذکر بار بار کیا گیا وہ ہے باطل. حق کا معنی لغت میں وہ شے جس کے ہونے میں کوئی شک نہ ہو، جس کی حقانیت، اس کا ہونا، اس کا ایگزسٹنس بالکل موجود ہو، پائے ثبوت کو پہنچا ہو، اسے حق کہا جاتا ہے. حق کے مقابلے ایک لفظ ہے باطل. قرآن مجید میں لفظ آیا الحق من ربک، جتنے کے جتنا حق ہے، جو حقانیت ہے، جو سچائیاں ہیں، جو یوں کہیے کہ ایسی چیزیں جن کے ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود حق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے موجود ہے. اسی طریقے سے اس کے انبیاء کا بھیجا جانا یہ حق ہے. اسی طریقے سے پروردگار کی طرف سے آسمانی کتب کا نازل ہونا یہ بھی حق ہے. اسی طریقے سے ملائکہ پروردگار کا ہونا، اللہ کے ملائکہ کا ہونا یہ حق ہے. ایک طویل فہرست حق کی بن سکتی ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں حق کی طویل فہرست ہے وہیں حق کے ماننے والوں پر پھر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس تمام حق کو تسلیم کریں. میں سامنے کی بہت آسان بات کرتا ہوں. آپ نے پوچھا راہ حق کیا ہے؟ دیکھیے راہ حق قرآن مجید برہان رشید کی بات بہت واضح ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ رستہ ہمارے لیے واضح کر دیا گیا ہے. آپ نے جس واقعے کربلا کا اشارہ کیا، اس واقعے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کے بعد حق ہمارے سامنے واضح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حق کیا ہے شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو نہ جانتا ہو. بحث یہ ہے کہ آخر اس حق کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، حق اور باطل کو مکس نہ کرو. آج ہوتا کیا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ میں حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیتا ہوں. میں ایک غلط چیز کو صحیح چیز کے ساتھ مرج کر دیتا ہوں. میں ایک غلط معاملے کو جائز معاملے کے ساتھ مکس کر دیتا ہوں. میں ایک سچی بات کو کسی بری بات کے ساتھ مکس کر دیتا ہوں. میں کسی کی اچھی نیت کو بری نیت کے ساتھ مخلوط کر دیتا ہوں. قرآن کا فرمان یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملبس نہ کرو، مشتبہ نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی حقانیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، جب ایک خاص چیز ہے میں اس سے کہہ کے بات اسی پہ ہم ختم کر دیں گے. تلقین ایک لفظ ہے. ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے کاندھوں کو ہلا کر ایک لفظ بولا جاتا ہے اسمع، افہم، سن اور سمجھ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر روح کو داخل کرتا ہے، وہ کچھ لفظ سنتا ہے اللہ کے حکم سے. سب سے پہلا لفظ صرف ایک ہی لفظ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. پہلا لفظ جو آپ حق کی فہرست جو گنواتے ہیں وہ ہے ان الموت حق، یعنی اس شخص کو جو ابھی اللہ کے حکم سے مر چکا ہے لیکن اللہ کے حکم سے اس کو سننے کی طاقت ہے، اس کو کہا جاتا ہے ان الموت حق، یاد رکھ موت حق ہے. آج تمام سننے والوں کو پیغام ہے کہ زندگی کی رانائیوں میں کبھی گم نہ ہو جانا، اس لیے کہ تلقین میں یہ نہیں کہا گیا ان الحیات حق، کیونکہ حیات کے بارے میں تو اللہ کہہ چکا. سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حق اور سچ موت ہے. اگر اس حق کو تسلیم کر لیا، اس زندگی کے کیا کہنے، زندگی کے بارے نیارے ہو جائیں گے. مجھے چاہیے کہ اس پیغام میں حق کو خود بھی عام کروں، اس پہ عمل بھی کروں، تاکہ ہم حق کو تسلیم کرنے والے ہوں اور باطل کی طرف جانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو. اگر ہمیں راستے کا معلوم نہ ہو تو ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. منزل تک پہنچنے کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے علماء کرام سے، تاکہ ہمیں صحیح اور غلط راستے کے بارے میں تمیز آ سکے، عقل آ سکے، اور ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کی جانب چل سکیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی قابل احترام شخصیت مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے مفتی صاحب راہ حق. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر میں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتی ہوں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت عنوان راہ حق. راہ حق ایک خوبصورت منزل ہے اور بڑی طویل منزل ہے. تو جو اس کے مسافر ہیں، چلتے ہیں، اہل تصوف نے، سلوک والوں نے انہیں صوفی کہا ہے. اسی صوفی تصوف کے اندر انبیاء کرام کا یہ راستہ ہے، یہ حق پر چلنے والے لوگ ہیں جو ساری زندگی اسی حق والوں کی رہنمائی کرتے رہے. دیکھیے منزل تک وہی پہنچتا ہے
کہ جو مسافر بنے اور اس کا مرشد اعظم جو راستہ بتانے والا ہے، رہنما، وہ کامل ہو۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ منزل بغیر رہنما کے نہیں ملتی، راہ حق کا راستہ اسے ملتا ہے جو اپنے رہبر کی معیت میں چلے اور وہ منزل تک پہنچ جائے۔ تو یقیناً مرشد کا ہونا، مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو وہ حضرت رومی نے فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شاہ شمس تبریزی نہ شد، کہ بغیر مرشد کے کوئی مولانا ہی نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ راستہ ہے راہ حق کا جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ انبیاء کرام جن کی جانوں پر ارے چلائے گئے، آرے سے جسم دو ٹکڑے ہوا، مگر وہ راہ حق سے نہ ہٹے۔ بے شک یہ ضروری ہے کہ راہ حق کا جو راستہ ہے، اس کے جو مسافر ہیں، اگرچہ یہ سفر طویل ہے مگر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر چلنے والوں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ انبیاء کا راستہ وہ ہے کہ ان کے سامنے صرف اور صرف لقائے یار ہوتا ہے، دیدار الہی ہوتا ہے، اور طالبان حق جو ہے، جو اس راستے پر چلتے ہیں، وہ انبیاء کرام کو اپنا مرشد، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ راہ حق پر اگر چلنا ہے تو انبیاء کا راستہ اتباع پیغمبر کو اپنانا ہوگا تو راہ حق مل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا۔ اب میں اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ راہ حق پر چل کر ہم اپنی زندگی کیسے سنوار سکتے ہیں، کیونکہ قدم قدم پر شیطان ہمیں بہکاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ راہ حق ایک پازیٹیو تھاٹس ہیں، اور جو اس کے خلاف چیزیں وہ باطل ہے، وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ اس زمانے کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے۔ جس کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس میں سے ایک سب سے بڑا حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ آج انسان کے پاس اچھا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ویل سیٹ ہے، جاب بھی بہت اچھی ہے، اور سوسائٹی کے اندر اس کی رسپیکٹ بھی ہے، مگر شیطانی حملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک چیز میں نیگیٹو چیزوں کو نکال لیتا ہے، جس کے اندر نیگیٹیوٹی کا عنصر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اکارڈنگ ٹو حدیث میں میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اس کا مطلب کہ دل کے اندر بلیک قسم کے جو پوائنٹس ہیں وہ جگنا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور روشنی کہتے ہیں نور۔ جب اللہ کی محبت جاتی ہے تو پھر روشنی آ جاتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کمرے میں اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو، یا تو دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا شیطان کی چاہت ہوگی۔ اور اگر اللہ کی محبت ہے تو نبی کی بھی محبت ہوگی، صحابہ کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہوگی، اور پھر جب اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی تو نورانی خاندان کی برکت سے دل کے اندر نور ہوگا، اور بندہ ہر چیز کے اندر پازیٹیو سمجھے گا۔ گلاس اتنا سا ہے نا جب آدھا، نیگیٹو تھاٹ یہ بہت کم ہے، اور پازیٹیو تھاٹ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے تو صحیح، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا۔ تو انسان کو ہر چیز میں پازیٹیو تھاٹس پہ لانا چاہیے، یہی راہ حق کے طریقے ہیں۔ اور جو لوگ، علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ راہ حق پر نہیں چلتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خسر الدنیا والآخرہ وہو خسران مبین۔ قرآن کا تو اعلان بہت واضح ہے کہ جو ہمارے راستے کو چھوڑے گا، جو ہمارے راستے سے روگردانی کرے گا، ہمارے راستے سے انحراف کرے گا، وہ نہ صرف دنیا و آخرت میں جو ہے وہ خسارے مبتلا ہوگا، بلکہ خسران مبین قرآن نے اس کو تعبیر کیا، کھلے خسارے میں وہ شخص مبتلا ہوگا۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم حق کے مزید اس کو واضح کریں سوال کی صورت میں، ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ لا یصبر للحق الا من یعرف فضلہ، حق پر صرف وہ صبر کرتا ہے کہ جو حق کی فضیلت کو جانتا ہے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس کا جو ہے عرصہ ہدایت ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جن حالات میں شریعت کو پہنچایا، صبح کو آپ تبلیغ توحید کے لیے نکلتے، آپ کے جسم مطہر پر اس قدر پتھر ان کی گمراہ امت جو ہے برساتی ہے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔
حتیٰ کہ قصص کی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، پھر ان کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان پتھروں کو ہٹاؤ جا کر۔ حضرت جبریل پتھروں کو ہٹاتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کے جسم مبارک کو شفا ہو۔ یہ حضرت نوح ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام قوم پہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس نبی نے حق پر صبر نہیں کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ حق کی راہ میں پتھر ہیں۔ خود میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا جو آپ کا مولد مبارک ہے، آپ کو شہر سے نکلنا پڑا حکم مشیت کے تحت، لیکن جب صبر کر کے نکلے تو پھر قرآن نے جب فتح کا ڈنکا بجایا تو آواز آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس شان سے حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ کہ آج پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم ذرا سے حق کے معاملے میں پریشانی آ جائے ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے انبیاء کرام کے حالات کو پڑھیے، اہل بیت کی مشکلات کو دیکھیے۔ صحابہ کرام نے جو اسلام کے لیے گھروں کو چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، جنگوں کے اندر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو ذرا سا گناہ سے بچنا ہے نا، ذرا سا یہ کرنا، ذرا سا وہ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حق کے راہ پر چلیں گے، اور پھر ایک جملہ آپ نے پوچھا حق پہ نہ چلنے والوں کے لیے کیا کہا گیا ہے، میں نے آیت پڑھ دی لقد خسرت دنیا والآخرت، دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، اور پھر ایسوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ ہمارا یہ پیغام ان تک ہے جو آج بھی حق کی راہ سے دور ہیں، کوشش کریں کہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں اللہ کی پھٹکار کا، اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے اور وہ تباہی کی دہانے پہنچ جائے، جیسا کہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو ہمیں چاہیے کہ حق کی پیروی کریں اور باطل کے نشانات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ حدیث کے مطابق راہ حق پر چلنے والوں کے لیے کس طرح کے انعامات مقرر کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے راستے دو ہیں، ایک گمراہی کا راستہ ہے اور ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے، ایک روشنی کا راستہ ہے، ایک اندھیرے کا۔ اور اسی طرح یہ دو راستے ہیں، تو جو راستہ صراط مستقیم کا ہے وہی روشنی کا راستہ ہے، وہی راہ حق کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر اللہ فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم، ہم نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے انہی کے راستے کو اپناؤ۔ تو انعام والا راستہ خود قرآن پاک نے بیان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ کہ ہم پرائی کی یہ دنیا کے اندر اپنی آخرت کیوں خراب کریں، ہم پرائی آگ کے اندر اپنے ہاتھ کیوں کالے کریں، اپنا جسم یہ جناب کیوں کالا کریں؟ ہمیں بہتر ہے کہ ہم راہ حق والوں کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی مجلس کو تلاش کریں، ان کے پاس جا کے فیض حاصل کریں۔ اگر خوشبو ان کی مل جائے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو بہتر یہی ہے کہ راہ حق کا راستہ تلاش کیا جائے اور اسی راستے کو اپنایا جائے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں انہی کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔